اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا شافیہ سوشل میڈیا امت کو دن رات محنت کر کے من گڑت وظائف اور جھوٹے فضائل سے نکال کر عملیات نبوی کی طرف راغب کر رہا ہے، تاکہ ہم وظائف کی غلامی سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں۔ کیوں؟ وظائف کی غلامی کے اندر نجات نہیں ہے، فلاح نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے، فلاح ہے یا نجات ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئیں گے یا وہ اعمال جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کیے ہیں وہ کریں گے تو ان کا نفع ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو اس کا اجر و ثواب جس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ایک تو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ثواب ملے گا، اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا ہمیں نصیب ہوگی۔ جب یہ تمام فیض و برکات یا یہ تمام نفع ہمیں نصیب ہوں گے تو جن الجھنوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ الجھنیں انشاءاللہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ جو مشکلیں ہیں انشاءاللہ العزیز وہ قلیل وقت کے اندر، عرصہ کے اندر ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنی روش پہ قائم رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر اپنے پیروں کو، اپنے مرشد کو یا ان فی زمانہ یوٹیوبرز کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ میرے پیر نے عمل بتایا ہے، تو جو نبیوں کے پیر ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں تو اللہ والو، اللہ ہمیں ایسے پیچھے کرتا جائے گا، ایسے پیچھے دھکیلتا جائے گا کہ ہم عبرت کے مثال بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت امت کا ذوق نہیں رہ گیا کہ حضور کی زندگی سے نفع اٹھائیں۔ اس وقت امت کا شوق یہ ہے کہ ہمارے پیروں نے بتایا ہے۔ کیوں؟ پیروں نے اتنا تیز میٹھا ڈال کے بتایا ہے، ایسے جھوٹے فضائل سناتے ہیں کہ وہ مٹی کو ہاتھ میں پکڑ کے سونا کر کے دکھا دیتے ہیں، جبکہ ان کا حقیقت میں رستہ ایسا ہے کہ سونا لے کے جاؤ گے وہ بھی مٹی ہو جائے گا، تو حضور کے دربار میں مٹی لے کے جاؤ گے وہ بھی سونا ہو جائے گی۔ تو ہم سونے کو چھوڑ کے مٹی کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ اب یہ کھیل سارا کیا چل رہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو تو جو ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ اب اللہ بولو میڈیا کے اوپر، کتابوں کے اندر اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے۔ کسی بھی آپ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مسلک سے، تو جو بھی آپ کے عالم دین ہیں، آپ کے قریب ہیں، ان کے پاس جائیں اور جا کے یہ بات پوچھیں کہ جو کچھ کتابوں کے اندر وظائف کے نام پہ بیان کیا ہوا ہے یا جو فی زمانہ سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ تو اگر کوئی بندہ تھوڑا سا بھی صاحب علم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ نفع کتنا ہے، ہو سکتا ہے 1% ہو، 10% ہو، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ نقصان 100% ہے۔ نفع ہو نہ ہو، نقصان ضرور ہو کے رہے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال ایسے ہیں کہ نقصان ہو بھی رہا ہے، وہ کرو گے تو نفع ہو کے رہے گا، نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اب رونا یہ ہے کہ سونا جو ہے آج ہمارے سے نہیں بیچا جا رہا۔ آج ہم امت کے سامنے مسنون اعمال یا عملیات نبوی، جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کو عطا کیے، جب ہم ان اعمال کی بات کرتے ہیں ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہمیں وہ پہنچانے نہیں آتے۔ جھوٹے جو ہے وہ من گڑت وظائف جو بناتے ہیں، وہ ان کے اتنے جھوٹ بول کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بیچ جاتے ہیں، لوہا بیچ جاتے ہیں، ہمارے سے سونا نہیں بک رہا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، مجرم ہم ہیں۔ ہمارے اندر جب تقویٰ نہ رہا، ہماری زبانوں پہ حضور کی بات ہی نہیں جچتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں جچتی۔ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری بولی ہوئی بات جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، ہر چیز من گھڑت ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ خواب ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے، قیاس آرائیاں ہیں،
पशीन गोइयाँ हैं, उनके ऊपर उनका लोहा जो है सोना बन के बिक रहा है, और हमारे कमली वाले ने हमें सोना दिया है और हमारे हाथों में आके वो लोहा हो गया। आज कोई सोना लेकर राजी नहीं है। क्यों? उन्हें झूठ बोलने का फ़न इतना आ गया और हमें हजूर की ज़िंदगी बयान करने का फ़न नहीं आया। क्यों? हजूर की ज़िंदगी बयान वही कर सकता है जिसके अंदर तकवा होगा और जिसके ऊपर कमली वाले की निगाह होगी। तो हमने हजूर अलैहिस्सलाम को नाराज़ कर बैठे। अब उनकी वो खास निगाह करम हमारे ऊपर है नहीं है। इन झूठों के ऊपर शैतान की टो है, आसरा है। ये गिट्टे जोड़ के, पांव जोड़ के, दबा के झूठ बोलते हैं और उनका ये गरम मसाला आवाम खरीदती है और खुशी से खाती है और फिर बाद में उजड़ती है, फिर बांगे देते हैं, फिर कोई रास्ता आगे खुलता नजर नहीं आता। अब अल्लाह मौला रूम ने मसनद शरीफ के अंदर इसी मजमून को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि एक शख्स अपना बकरा बेचने के लिए, जानवर बेचने के लिए मंडी लेकर जा रहा था, तो उसको ठग मिल गए। तो ठगों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम मंडी बेचने के लिए जा रहे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है, हम बेचना चाहते हैं, आपने खरीदना है तो आप ले लो। ठगों ने आंखों ही आंखों में, जरा तवज्जो रखिएगा, ये बड़े काम की हमारे लिए बात है। ठगों ने आंखों ही आंखों में बात की और माहौल को बदल दिया। अब वो 3 ठग जो है वहां से हटे, अपना बेस बदला और मंडी के रास्ते में वक्फे वक्फे के साथ खड़े हो गए। अब वही बंदा 3 इकट्ठे मिले। अब उनको पता चल गया ये बंदा बोला बाला है, इसके पास इतनी मालूमात नहीं है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है, और ये सादा सा है, इसको बुद्धू बनाया जा सकता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा सकता है, हम ये बकरा छीन सकते। जब उन्होंने सादगी देखी तो उन्होंने क्या कहा? आंखों ही आंखों में इशारे किए और उन्होंने अपना बेस बदला और रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हो गए। अब वो मालिक बकरा लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? बकरा लेकर आ रहा है। पहला ठग मिला, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बकरा बेचने जा रहा हूं। तो जो है, कहाँ जा रहा हूं? बकरा बेचने जा रहा हूं। कौन सा बकरा? उसने कहा ये बकरा नहीं, ये बकरा थोड़ा ही है, ये तो कुत्ता है। ये बकरा थोड़ा ही है, ये तो कुत्ता है। देख नहीं रहे इसके कान कैसे नीचे लटके हुए हैं? ये तो कुत्ता है, इसका मुंह नहीं देख रहे, देखो ये कुत्ता है। तुम कैसे कह रहे हो ये बकरा? अब वो उसने सुना, अब उसको पहली बार गुस्सा आया कि मेरे बकरे को ये कुत्ता कहे जा रहा है, ये बेवकूफ हो गया। जब उसने बार बार कहा ना, बार बार कहा कि ये कुत्ता है, ये देखो इसकी टांगे भी उसी तरह की हैं, इसकी भी दुम भी देखो लंबी सी है, उसी तरह कुत्ते की तरह दुम है, इसका मुंह भी देखो उसी तरह कुत्ते की तरह है, ये देखो जो आवाज निकाल रहा है, तुम कह रहे हो मैं कर रहा है, ये तो भौंक रहा है, ये तो कुत्ता है। अब क्योंकि पहली बार ये हुआ था तो वो थोड़ा सा ठटरा, उसको थोड़ा सा धचका लगा, गुस्सा लगा, उसने डांट डपट की। अब बकरे को लेकर आगे चल पड़ा। अब वो ठग पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद मुड़ के देखता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि वाकई कहीं इसकी शक्ल कुत्ते वाली तो नहीं है। अब ये पहला कंकर है जो उसके अंदर डाल दिया गया है। अब वहम या वसवसा उसके दिल में पैदा हो गया। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग खड़ा था। उसने सुना, कहाँ जा रहे हो? मैं बकरा बेचने मंडी जा रहा हूं। उसने कहा कौन सा बकरा? उसने कहा ये बकरा नहीं है। उसने कहा ये बकरा थोड़ा ही है, ये तो कुत्ता है। अब पहले चोट लगी हुई है, उसी चोट के ऊपर दोबारा कंकर मारा तो जख्म और बढ़ गया। अब उसके जहन में ये बात उतर रही है कि ये तो शहर वाले पसंद ही नहीं कर रहे, इसकी शक्ल ही कुत्तों वाली है, हर बंदा इसको देखते कुत्ता कहता है, हर बंदा देखते इसको कुत्ता कहता है। वो कहता है इसकी दुम भी कुत्तों वाली है, इसकी टांगे भी कुत्तों वाली है, ये बोलता भी कुत्तों की तरह है, इसकी शक्ल भी कुत्तों वाली है, इसका रंग भी काला कुत्तों की तरह है, तो कहीं ये कुत्ता तो नहीं है। अब उसको भी उसने ठग को डांट डपट की, आगे बढ़ गया। अब बार बार ना बकरे को देखता है और अंदर से सवाल करता है कहीं ये कुत्ता तो नहीं है। अपने हाथों का पाला हुआ, अपने हाथों का पाला हुआ, जवान किया हुआ 2 ठगों ने उसको कुत्ता बना दिया। जब वो और आगे बढ़ा तो कौन सा ठग खड़ा है? तीसरे नंबर वाला। तीसरे नंबर वाले ने कहा, मौला रूम फरमाते हैं, हाँ कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बकरा बेचने जा रहा हूं। कौन सा बकरा? उसने ये बकरा नहीं, भाई ये तो कुत्ता है। उसने कहा कुत्ता है? उसने इतनी बड़ी 2-4 जो वो गालियां निकाली कि हर बंदा इसको कुत्ता ही कहता है, कुत्ता ही कहता है, हर बंदा कुत्ता ही कह रहा है। अब उस बेचारे को तो नहीं पता कि ये झूठे हैं, ये मिले हुए हैं आपस में, ये कुत्ता ही कहता है। उसने गुस्से में आके ना उसकी जो डोरी थी, उसकी जो रस्सी थी, उसको जोर से फेंका कि मैं इसको लानत डालता हूं, मैं तो इसको पाला, मैं कहा बकरा है तो ये तो शहर वाले कहते हैं ये कुत्ता है, तो मैंने इसको क्या करना है। जब उसने गुस्से से फेंका, वो लेकर ठग जो है वो निकल गए।
تو سونا جو ہے سادگی کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مٹی بن گیا. تو اللہ بولو آج جو ٹھگ ہیں یہ من گڑت وظائف کی فیکٹریاں، جہالت کی فیکٹریاں وظائف بناتے ہیں اور امت کو اگلے دن جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں اور امت پڑتی ہے، پھر وہ رجت میں پھنستی ہے، اجڑتی جاتی ہے. اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی پھٹکار پڑ گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ ہم نے تقویٰ چھوڑ دیا، آج ہم حضور کی زندگی بھی بیان کرتے ہیں تو امت سن کے راضی نہیں ہے، حضور کا فرمان سن کے راضی نہیں ہے. اگر سن لیتی ہے تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ امت اثر نہیں لیتی. تو اللہ اس لیے شافیہ سوشل میڈیا جو ہے ان من گڑت وظائف کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور ہم امت کو متبادل دے رہے ہیں کہ اگر وظائف کرنے بھی ہیں، ہم نے اعمال کرنے بھی ہیں، کیونکہ اعمال ہماری ضرورت ہے، اعمال کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، تو ہم اعمال وہی کریں گے جو اعمال کملی والے نے ہمیں عطا کیے ہیں. اور بار بار ہم بیانیاں جو ہے امت کے منہ کے اندر منہ کھول کے زبردستی ڈال رہے ہیں کہ اللہ در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا، یہ رسالے سے، کتاب سے، سوشل میڈیا سے ملنے والا نہیں ہے. اگر من گڑت طریقہ اللہ اللہ کا ایجاد کیا ہوا آپ قبول کرو گے یا اس پہ عمل کرو گے تو جو کچھ ہے وہ بھی اجڑ جائے گا، رجت میں ایسے پھنسو گے کہ 7 نسلیں بھی تیری جو ہے وہ نکل نہیں سکیں گی. حوالہ والو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے، اتنا پیارا عمل دیا ہے، اتنا پیارا عمل دیا ہے کہ رات آپ سوئے ہوئے، کیا کیا ہے؟ سوئے ہوئے. میں نے آپ بعد میں آپ سے سوال کرنا، پھر جاگتے رہیں، پھر آپ کو سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا. رات آپ سوئے ہوئے، کسی وقت بھی آپ نے کروٹ لی، آپ کی آنکھ کھلی، گھنٹے کے بعد، 2 کے بعد، 4 کے بعد، آدھی رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی رات کو آنکھ کھلی اس نے کروٹ بدلتے ہوئے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے یہ بتاؤ یہ 2 اعمال یا یہ 2 اذکار کس کو نہیں آتے؟ یہ 2 اعمال یا یہ 2 اذکار کس کو نہیں آتے؟ میں پورا مضمون بیان کروں گا، پوری حدیث کو بیان کروں گا تو اللہ والو ذرہ بھی رتی برابر بھی ایمان ہوگا تو شرم سے مر جائیں گے ہم. اور جو وظائف کی دنیا میں آ کے پھنسے ہیں وہ رو رو کے پیٹ پیٹ کے مر جائیں گے، جولیاں اٹھا اٹھا کے ان کو بددعائیں دینے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ والے اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امانت تھی وہ ہمیں نہیں پہنچائی، اپنے گھڑ گھڑ کے دیتے رہے اور انہوں نے پکڑ کے ہمیں بھی رگڑ کے رکھ دیا، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. خود یہ کنگال تھے، ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، یہ اربپتی ہو گئے، ہم اربپتی تھے، ہم ککھوں ہولے ہو گئے، 2 وقت کی روٹی سے بھی محتاج ہو گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی اور پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، ساری کائنات پہ اسی کا راج ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں. یہ پہلا عمل ہو گیا. دوسرا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی ذات بھی، اس کی صفات بھی. الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی توفیق کے بغیر ہم نیکی کر نہیں سکتے اور اس کی طاقت کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. اب یہ 2 اعمال ہیں. اب ان 2 اعمال کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں تو پھر آپ ان کو اسی طریقے سے کریں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی رات کو کسی وقت بھی آنکھ کھلی، لیٹے لیٹے بستر کے اوپر ہی اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर उसने पढ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने ये दो कलिमात पढ़े उसके बाद उसने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हाँ, अब बताओ शर्म आई है कि नहीं आई कि कैसी पाकीज़ा ज़िंदगी हम छोड़ के पैसा लगा के, ये मुफ्त मिल रही है तो पैसा लगा के अपने बच्चों का रिज़्क़ मुंह से छीन के इन बदबख्तों के गले जो रखे हैं उनमें जाके नजर न्याज दे के हमने मंडी लौटा दी। आज हम कंगाल हो गए हैं। अब कहते हैं जी पीर बड़ा करनी वाला है, हुन रोटी कर दे के जाए ना तो पता चले करनी वाला है। कहते हैं साडा पीर बड़ा पहुंचा हुआ है, घर में बच्चे रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, मां बीमार है, दवाई लेके देने के पैसे नहीं है, हुन पीर पैसे पहुंचाए ना कर। क्या गुमान कर रहे हुए? तो जिस दर से हर चीज मिलती है, जिस दर पे ना नहीं है वो दर मुस्तफा है, उस दर को हमने पीठ कर दी और इन बदबख्तों की तरफ हमने अपना मुंह कर लिया। उन्होंने फिर हमारा मुंह का हशर जो है वो बिगाड़ दिया है। आज उम्मती कलमा पढ़ रहा है कमली वाले का, अमाल कर रहा है अपने पीर के। वाह सदके जावा, सदके जावा। ये तो ऐसे ही है ना कि बंदा रहे अमेरिका में और कहे कि नहीं मैं मेरे ऊपर कवानीन पाकिस्तान के लागू होंगे ताकि मैं जो मर्जी करूं, मैनू केड़ा को पूछा ना होगा, तो ये बात मानी जाएगी? यही काम आज हमने किया हुआ है कि कलमा जो है वो कमली वाले का, अमाल मेरे पीर के चलेंगे। जिन्हों स्तंजा करना भी ना आंदा वे, जो एक नंबर का झूठा जो मेरे रसूल पे बैठ के झूठ बोल रहा है, उम्मत को घड़ घड़ के वज़ाइल बता रहा है, फजाइल बता रहा है और कह रहा है कि मैं उम्मत को अमाल की तरफ लेके आ रहा हूं। कितने बयानात के अंदर ये नुक्ता समझा चुका हूं। क्या कमली वाले के बताए हुए अमाल में कमी थी? जो तुम नए अमाल घड़ते जा रहे हो, रोजाना तेरे ऊपर वजीफे जो वो नाजिल होते हैं, उसको देखा देखी क्या हुआ कि किताबें छपी हैं, रसाले छपे हैं, सारा जमाना मैं क्या कहता हूं कि एक रेडी वाले से लेके हरम वाले बाबे तक हर बंदा इसी काम पर लगा हुआ है। हैरत वाली बात मेरे ज़हन में आ गई, बुखारी साहब, समझ गए ना? अब पूरा नाम लेना मुनासिब नहीं है, सोशल मीडिया पे बात जानी होती है। बुखारी साहब मेरे पास आए दोपहर को, वो अपने क्लिनिक की रेनोवेशन करवा रहे हैं, तो उनको पता चला मैं आज आया हूं, तो वो भी आ गया है। सारी बातें हुई, उन बातों को एक तरफ कर दें, बात लंबी हो जाती है। जाने लगे तो कहते मेरी तबीयत ख़राब हो गई क्लिनिक पे, मेरी तबीयत ना क्लिनिक पे ख़राब हो गई, तो मैं ना इस तरह मेज़ पे ना यूं करके ना अपनी टेबल पे ना बैठ गया। मरीज़ अब बाहर बैठे हुए परेशान है, जाके डिस्पेंसर ने बताया, सिस्टर ने बताया जी डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। तो जनाब उसी वक्त एक पीर साहब वहाँ बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने जनाब देखा है, वो घर गए हैं, घर जाके तवीज़ बनाया, गाटा बनाया। आज बुखारी साहब ने मुझे बाजू यूं करके बताया, मुझे कहते हैं ए देखो मैं ए बने आए। आज दोपहर 2:30 बजे का वाक़या है। तो फिर मैं वो कह लवा दोबारा कि किथे जावा ते मंजी किथे डावा। ये पढ़े लिखे डॉक्टरों का हाल हो गया है। इन अनपढ़ों ने ऐसा ब्रेन वॉशिंग की, ऐसा हिप्नोटाइज किया है कि पढ़े लिखे बंदे को पागल कर दिया है कि भाई तेरी इतनी मत मारी गई है, तो 50 बाहर मरीज बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा, क्या तासुर जाएगा। सानू दवाइयां देन दे आए थे, आप तवीज़ां ते चलन दे आए, तेरे कौलो फेल में तजाद है। तो अगर तवीज़ों से सब कुछ होता है तो हमारे से फीस इतनी क्यों ले रहा है, हमें भी तवीज़ दे। तो डॉक्टर साहब को जनाब वो तवीज़ जो है वो बांध गया। फिर मैं क्या उनको समझाता कि इसको उतारें, करें ना करें। अब मेरे पास आए, मुझे भी कह रहे हैं दुआ करें, मुझे पढ़ने के लिए बताएं, उधर से भी तवीज़ ले रहे। अल्लाह वालों, इन लोगों ने रज्जत से नहीं बर्बाद होना तो फिर और क्या होना है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इतना झूठा सौदा बेचा गया है कि लोग बात पीर की मानते हैं, कलमा जो है वो कमली वाले का है, अमाल मेरे पीर के चलेंगे। ये मैंने आज की आपको मिसाल दी है। क्या उम्मत के मर जाने का मकाम है कि नहीं? जिस उम्मत की करीम, डॉक्टर क्या होते हैं? माशरे की करीम होते हैं। जो उम्मत की करीम है, माशरे की करीम है, कौम की करीम है, उस करीम का ये हाल हो गया है। आम मेरे तेरे जैसे बंदे का क्या हाल होगा, मेरा आपका क्या हाल होगा? ये करीम का ये हाल हो गया हुआ है। हम रेडी वाले से क्या गिला करें, दुकानदार से क्या गिला करें, माँ बहनें जो घर बैठी हैं उनसे क्या गिला करें। ये डॉक्टरों का ये हाल हो गया हुआ है कि वो दूसरों को दवाइयां दे रहे हैं, फीसें बटोर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, आप तवीता तो चलन दे, एडा बड़ा गाटा बने हैं और बड़े फख्र के साथ बाजू नंगी करके मुझे दिखा कर गए।
میرا دل تو کرتا تھا کہ میں اپنے سسٹر کو کہتا کہ بنا ویڈیو تو اس کو میں ساتھ جو ہے نا وہ اپنا بیان کر کے تو اپلوڈ لگاؤں کہ امت کو پتہ چلے. پھر میں نے کہا الحمدللہ جو ہمیں سنتے ہیں انہیں سن کے سمجھ آ جائے گی ہے. تو یہ بات کرتے کرتے آج وہ میرے ذہن میں ابھی بھی آ گئی. تو اللہ بولے یہی بات میں نے کہی ہے کہ کلمہ کملی والے کا ہے تو اعمال بھی کملی والے کے ہوں گے. یا تو کلمہ پڑھ لینا اپنے پیر کا, چشتی یا رسول اللہ پڑھ لے, اپنے پیر کا کلمہ پڑھ لے تو پھر اعمال بھی اسی کے کار, تو پھر تو کوئی گلا نہیں, پھر تو اصول کی بات ہے. جو بندہ مانتا ہی شیطان کو ہے تو اعمال بھی شیطان والے ہوں گے. تو جو مانتا رحمان کو ہے تو رحمان کے احکامات ہوں گے اور طریقے جو ہے وہ کملی والے کے ہوں گے. کامیابی تب ہوگی, کامیابی تب ہوگی. تو اللہ بولو اب میں نے جو عمل بتایا ہے اس کے اندر 2 اذکار ہے. پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور دوسرا تیسرا کلمہ ہے کلمہ تمجید بھی جس کو کہا جاتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو آنکھ کھلی کروٹ بدلتے ہوئے اس نے یہ 2 اذکار کیے, اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر دوسری مسلم شریف کے اندر روایت ہے, اس میں یہ فرق آتا ہے یعنی الفاظ کا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات کروٹ بدلی آنکھ کھلی اس نے یہ 2 اذکار کیے, اس کے بعد اس نے جو اللہ سے مانگا اللہ عطا کر دے گا. اللہ اتنے سے ذکر پہ نہ شرائط, نہ وضو, نہ مصلی, نہ وقت کی قید, نہ کڑا, نہ حصار, نہ صدقہ, نہ خیرات, لیٹے لیٹے ہی تو لیے جا اللہ دیے جا رہا ہے. اے مسلمان تو اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ تجھے اتنی حیا نہیں آ رہی کہ کلمہ میں نے کملی والے کا پڑھا ہے اور میں گند چاٹ رہا ہوں اپنے پیر کا. میں نے یہی کہا نا تو چشتی یا رسول اللہ کا پڑھ کلمہ, تو پھر اس کے اعمال کر اپنے پیروں کے, ہمیں کوئی گلا تیرے سے نہیں رہے گا, ہم تیرے پہ تنقید بھی نہیں کریں گے اور اعمال کو اعمال سمجھیں گے. تیری زندگی تو جان, تیرا کام جانے اور ہم جانے تو کملی والا جانے, پھر ہم تیرے پہ بات نہیں کریں گے. اگر کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال کا تو غلامی بھی وہی چلے گی, اعمال بھی وہی چلے گے. اب اللہ بولو اس سے سادہ کوئی طریقہ ہے؟ پھر آگے مزید پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ توفیق دے دے وہ اٹھے, وضو کرے, نماز پڑھے, پھر دعا کرے, جو مانگے گا اللہ نماز کو بھی قبول کرے گا, جو مانگے گا اللہ وہ بھی عطا کرے گا, اللہ عطا کرے گا. جس طرح پہلے جس نے یہ 2 اذکار کیے اس کے بعد اس نے دعا کی اللہم اغفر لی, سوئے سوئے لیٹے لیٹے اللہم اغفر لی, دل میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے اللہم اغفر لی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی؟ رب عرشوں سے آواز دیتا جا معاف کیا, جا تجھے بخش دیا. مجھے بتاؤ کسی پیر کا بتایا ہوا کلمہ چاہے وہ قرآن سے کیوں نہ ہو, حدیث سے کیوں نہ ہو, کیا کسی پیر کے ساتھ وعدہ ہے؟ میں تو اپنے پیر کو پیش کرتا ہوں, پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جن کے نام کے یہ ٹکر کھاتے ہیں, ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. اور تسی تے پیر ہی نہیں ہے گے, تم تو مداری ہو, کمی کمین اس معاشرے کے ہو, جن کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا, دیہڑی نہیں تھی, مزدوری نہیں تھی, سکول کالج میں پڑھا, ماں باپ پڑھا نہ سکے, مدرسے یہ جا نہ سکے, وہ پیر بنے ہوئے. میں تو تمہاری بات ہی نہیں کرتا, میں تو اس ولی اللہ کی بات کرتا ہوں جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے سردار, میرے امام, میرے سلسلے کے سرتاج ہیں, ان کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں. چہل کاف کس کا عمل ہے؟ پیرانے پیر کا. کیا یہ وعدے اللہ کے ان کے ساتھ ہیں؟ حالانکہ وہ کیا ہے, اللہ ہی ہے نا, اللہ ہی ہے نا, وہ عمل کوئی قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, لیکن اس کا کبھی نفع ہو جائے گا. اپنی زندگی حیاتی میں ہم اب تک ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں جو چہل کاف پڑھ کے اجڑے ہیں, اور اتنے لوگ مجھے آج تک نہیں ملے جو چہل کاف پڑھ کے سنورے ہوں. یہ انگلیاں زیادہ ہیں, نفع پانے والے کم ہیں, اور ہر جمعرات اور ہر درد کے ویلاگ کے اندر چہل کاف پڑھ کے اجڑنے والے زیادہ ہیں. اور آمنہ کے لال کی ایک ادنا سنت مسواک کر کے بندہ وہ نفع اٹھا جاتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا, الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. بڑی سنتوں کا کیا فیضان ہوگا یا کیا کمال ہوگا. تو وہ در چھوڑ کے تو ہم پیروں کے, تو جن کو میں پیر بھی نہیں مانتا, میں کیا کہتا ہوں کہ یہ تو مداری ہیں, یہ تو جہالت کی فیکٹریاں ہیں, امت کو تباہ کرنے والے, یہ شیطان کے جو ہے وہ
چمونے ہیں، یہ لے ہیں شیطان کے، بلونگڑے ہیں جو امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، پیشوا بنے ہوئے ہیں۔ میں تو ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، جو ولی کامل ہیں ان کے وظائف کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں۔ وعدے ہیں یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ شان، یہ عظمت صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ رات کو کروٹ بدلو، وضو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قبلہ رخ منہ بھی نہیں ہے، نہ مصلی ہے، نہ گھڑی کی قید ہے، نہ حصار ہے، نہ رجعت ہے، نہ سر بد ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اس کے بعد دعا کرو دل ہی دل میں یا جس طرح بھی کرو، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ عرش سے آواز دے گا میں نے بخش دیا۔ پھر آگے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اٹھے، وضو کرے، وضو کر کے نماز پڑھے، اللہ نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور جو مانگے گا اللہ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اللہ والو رات کو پریشان ہو تو اٹھ، جب بھی آنکھ کھلے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اگر اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے، تو پہلے والا، اس کے دو حصے بتائے نا سرکار نے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میرے حضور آسانیاں دینے آئے ہیں، اے سانو ٹنگن آئے نے، سانو ٹونگ کے رکھ دیتا پڑھ کے۔ ہماری ماؤں بہنوں کی زندگیاں برباد کر دی، جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے، جن کی دعائیں اللہ کا عرش ہلا دیں، انہاں ساڑیاں ماواں بہنوں نے وظیفہ دلاتا ہے، انہاں بے شرما نے۔ سر پہ پردہ کروانا، ان کا جسم ڈھانپنا، ادھر توجہ نہ دی، بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دی، گھر بار سنبھالنے، خامند کی خدمت، اس طرح کے موضوعات کے اوپر بیانات نہ کیے کہ ان کی تربیت کی جائے۔ انہاں بیچاریاں نے وظیفیاں دلاتا، مرد حرام کمانے پہ لگ گئے تو عورتیں لگ گئی وظیفے پہ، تو کبھی یہ بات بننی تھی؟ پھر یہ چمن اجڑ کے رہنا تھا، وہ اجڑ گیا، اجڑ گیا۔ تو اس لیے اللہ والو تمام حضرات اس عمل کو، یہ مسنون عمل ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی رات کو آنکھ کھلے، کروٹ بدلتے ہوئے، جس طرح شوگر کے مریض ہیں ان کی بار بار آنکھ کھلتی ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند اتنی گہری نہیں ہوتی، وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ جب کروٹ بدلو رات میں یہ 20 بار عمل کرو، 20 بار دعا کرو۔ صرف اپنی بخشش کی دعا نہیں ہے، جو گھر میں پریشانیاں ہیں، جادو ہے، بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رزق کی تنگی ہے، قرضہ ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، ذلت کے کوئی نظام چل رہا ہے، یا رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، راتوں رات سوئے کنی کسی دی آواز نہ پہ اللہ سے مسئلے حل کرا لو، اللہ سے مسئلے حل کرا لو۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو گلی میں آواز لگتی ہوتی تھی، تین ڈبہ روغن کرا لو، تین ڈبہ کلی کرا لو، پانڈے کلی کرا لو، وہ لگتی تھی نا آواز۔ آج کل تو وہ نظام ختم ہو گیا نا، اب تو پلاسٹک کا زمانہ آ گیا، تو اس کے پہلے سٹیل کا آیا، پھر پلاسٹک کا آ گیا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ پانڈے کلی کرا لو۔ تو جنہوں نے کلی کرانے ہوتے تھے ان کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی تھی، جنہوں نے کلی نہیں کروانے ہوتے تھے تو وہ کہتا کی نے رولا پایا ہے، کی نے رولا پایا۔ تو اللہ بولو رات کو آسمان زمین پہ اللہ صدائیں دے رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی جنت مانگنے والا جنت عطا کر دوں، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا اس کو جہنم سے بری کر دوں، ہے کوئی مریض شفا مانگنے والا اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی قرضے سے خلاصی مانگنے والا میں اس کو قرض سے خلاصی عطا کر دوں۔ رب دینے پہ ہے، تو مانگنے پہ ہے، تو تیرا سودا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تیری دعا قبول کیسے نہیں ہو سکتی؟ پھر آسانی کتنی ہے کہ پہلے والا حصہ کر لو، نہ وضو کرو، نہ اٹھو، نہ نماز پڑھو، لیٹے لیٹے یہ عمل روزانہ کرو، اللہ والو دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ جو مسئلہ حل ہو جو اس پہ شکر ادا کرو، اگلے دن پھر نئی دعا کر لو، بخشش بھی روز مانگو، روز کے روز جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ معاف بھی ہوتی جائیں گی، اور ساتھ اللہ سے اللہ کو مانگتے بھی رہو، اور اللہ سے دنیا بھی مانگتے رہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار بھی مانگتے رہو۔ تو اس عمل کی کوئی اجازت نہیں ہے، بارہا میں نے کہا کہ یہ عمل مسنون ہے۔ وہ تمام اعمال جو ہم بتاتے ہیں عرش چینل کے لیے، ان اعمال کی کوئی اجازت کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں، آپ تمام حضرات ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام اعمال کو ڈٹ کے گج وج کے امت کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سونا بیچے،
ہم کیوں مٹی کو جھوٹ بول بول کے سونا بنا کے بھیجیں؟ ہمارے پاس سونا ہے، ہم سونا امت کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے، تاکہ امت کے پاس جب یہ اعمال سادہ سادہ ہوں گے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے من گھڑت جو ہے وہ وظائف کرنے کی؟ تو اللہ سونا جو ہے حضور علیہ السلام کی غلامی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بھی ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جہاں تک یہ آواز جاتی ہے جو حضرات سن رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں، ہم سب کو اللہ رب العزت جو ہے حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے اعمال والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مانگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو پریشان ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام والدین جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ڈنگ کے جوڑ کے ان کو رشتے عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو غلط وظائف کر کے رجعت میں پھنس چکے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی والے راستے جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ پھر وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، قرض تلے دبے ہیں، اللہ ان کے لیے کشادہ حلال رزق جو ہے اس کے اسباب پیدا فرمائے اور ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے۔ جو مانگا اللہ عطا فرمائے، جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اپنے غائب کے خزانے سے ہمیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔